3 طرح کے اعتراض کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، اس حدیث میں جو تعداد آئی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیویوں کی، وہ کئی حدیثوں میں مختلف ہے، کہیں 60 ہے، کہیں 70 ہے، کہیں 90 ہے، کہیں 100 ہے، کہیں 99 ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اضطراب ہے، اس کی وجہ سے یہ بات درست نہیں۔ حالانکہ حدیث کو رد کرنے کے لیے سند میں کوئی اضطراب پایا جائے تو وہ معقول ہے۔ اگر متن میں کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو اضطراب نہیں ہوتی۔ اگر کہیں کوئی تعداد 60 ذکر کر دی جائے تو 60 میں 100 کی نفی نہیں کی گئی ہے، 70 میں 90 کی نفی نہیں کی گئی ہے، یا اگر 100 ذکر کر دیا گیا ہے، اس کا معنی یہ نہیں کہ جن حدیثوں میں 60 70 ذکر کیا گیا ہے وہ جھوٹی ہو گئی، ایسا کوئی بھی نہیں کہتا۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ اعتراض کیا جاتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نبی کی 100 بیویاں ہوں؟ یہ تو حدیث میں زیادہ سے زیادہ حضرت سلیمان کی بیویوں کی تعداد 100 کا ذکر کیا گیا۔ بنی اسرائیلی روایات میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی 1000 سے بھی زیادہ بیویوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ ہمارے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، یہ ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے۔ یہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ امت محمدیہ کے ساتھ اللہ تعالی نے یہ شرط رکھی ہے کہ 4 سے زائد نہ کریں بیک وقت، وہ بھی نبی کو اجازت تھی۔ ہمارے نبی کو 11 بیویاں تھی بیک وقت، اور بھی دیگر انبیاء کو کئی اہلیائیں تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تھی۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ قوت مردانگی، کیسے ان کے پاس اتنی طاقت تھی کہ 100 بیویوں کو سنبھال سکتے تھے؟ اس طرح کا اعتراض۔ پھر یہ کہ ایک رات میں جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں آج اپنے تمام بیویوں کے پاس جاؤں گا، سب سے ہم بستری کروں گا، اور سب سے بچے پیدا ہوں گے جو گھوڑ سوار ہوں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے، اور یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے تو انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اللہ کی مرضی، انسان سے تو ہی بھول چوک بھی ہوتی ہے، انبیاء سے بھی بھول چوک ہو سکتی ہے۔ حضرت آدم پہلے انسان نبی ہیں، جن سے بھول ہو گئی ہے، قرآن نے ذکر کیا ہے، اور بھی بہت سے انبیاء کرام کا ذکر قرآن میں ملتا ہے کہ معمولی سہو ان سے بھی کہیں کہیں ہو گیا، اور اس کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ارادہ کیا تھا اس کے مطابق بچے نہیں ہوئے۔ ایک بچہ ہوا، وہ بھی ناقص الخلقت، پوری طرح مکمل نہیں تھا، اسی کا ذکر اللہ نے کیا۔ وَالْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، ہم نے اس کی کرسی پر ایک جسد ڈال دیا جو نامکمل تھا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی طرف رجوع ہوئے اور توبہ کیے، اللہ سے دعائیں کیے۔ اب منکرین حدیث یہی کہتے ہیں، اگر 100 بیویاں تھیں تو رات میں کیسے 100 بیویوں کے پاس جا سکتے ہیں؟ اگر 12 گھنٹے کی بھی رات سمجھ جائیں تو 100 بیویوں کے پاس کیسے گئے؟ میں کہا پہلے علم نے اس کا جواب دیا ہے، ایک بیوی کے پاس جا کر ہم بستری کرنے میں انزال ہونے کے لیے، فارغ ہونے کے لیے آدمی کو 3-4 منٹ سے زیادہ کا وقفہ نہیں چاہیے۔ اگر ہم 60 منٹ کو 12 میں تقسیم کر دیں، 12 × 72، 720 منٹ ہوتے ہیں، اور اس کو اگر تقسیم کیا جائے 100 میں تو بغیر کہے بھی یہ تقسیم ہو جائے گا، 5-6 منٹ نکل آئیں گے، اور یہ اتنا کافی ہے کسی بیوی سے ہم بستری کرنے کے لیے۔ اس کا ایک جواب یہ بھی دیا گیا ہے، لیکن ان عقل پرستوں کے پاس یہ بات، منکرین حدیث کے پاس، کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ عقل کے کوروں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آخر یہ انبیاء ہیں، ان کا معاملہ دیگر انسانوں سے الگ تھلگ ہوتا ہے۔ اچھا، قرآن تو منکرین حدیث بھی مانتے، کہتے ہیں قرآن ہمارے لیے کافی ہے، اور اس کی وجہ سے اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں۔ احادیث کے ذخیرے میں کیڑے نکالتے ہیں، انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آتی بات۔ اچھا،
انہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے قرآن میں آیا ہے کہ وہ پرندوں کی بولی سمجھتے تھے۔ اب میں سوال کرتا ہوں منکرین حدیث سے، یہ تمہاری سمجھ میں آتی ہے بات؟ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولی سمجھتے تھے، باقاعدہ ہدہد سے گفتگو ان کی ہے، چیونٹی نے کہا ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام سن کر مسکرائے ہیں، چیونٹی کی آواز کو بھی سنے وہ اور سمجھے۔ کیا یہ کسی کی سمجھ میں آتی ہے بات؟ اگر عقل ہی تمہارا میزان ہے کسی بات کو ماننے کے لیے تو یہ بتاؤ یہ بات تمہاری سمجھ میں کیسے آ رہی ہے؟ حضرت سلیمان کیسے پرندوں کی، جانوروں کی آوازیں سنتے تھے؟ اور انہی سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا، ایسے ان کا تخت جو ہے ہوا کے دوش پر اڑتا تھا، مہینے بھر کی مسافت وہ چند گھڑیوں میں طے کر لیتے تھے۔ ہم کہہ سکتے جیسے آج کل جہاز۔ اب آپ بتائیے، منکرین حدیث سے کوئی پوچھے کہ بھائی قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، تم بھی مانتے ہو، اب تم بتاؤ اپنے عقل پر پرکھ کر کہ یہ کیسے ہوتا تھا؟ آخر ان کے اس تخت شاہی پر تو کوئی انجن بھی نہیں لگا تھا، کوئی پیٹرول ڈیزل کی مشین بھی نہیں تھی، نہ اس کا کوئی رن وے تھا، نہ کہیں سے وہ اڑتا تھا، نہ کہیں اترتا تھا۔ اللہ کا حکم ہوتا، بسم اللہ کہتے، ہمیں اس کو لے جاتی، جہاں چاہتے پہنچا دیتی اور پھر وہاں سے لوٹ آتے۔ 1 مہینے کا سفر جو ہوتا وہ صبح جاتے تو دوپہر تک جا کے لوٹ آتے تھے۔ عقل میں بات آئے گی تمہارے؟ اگر عقل ہی کو آپ نے میزان بنایا ہے تو بتائیے تمہاری عقل میں یہ بات کیسے آ رہی ہے؟ تو جواب یہی دیں گے آپ کہ بھئی اللہ کی مرضی، اللہ نے حضرت سلیمان کو پرندوں کی بولی سکھا دی تھی، سمجھتے بھی تھے، بولتے بھی تھے، اللہ کے حکم سے ہوائیں ان کے تخت کو لے کر جاتی تھی۔ تو عقل کے کور ہو، جب یہاں اللہ کو مانتے ہو تو انبیاء علیہ السلام اگر ان کو 100 بیویاں تھیں اور اپنے تمام بیویوں سے وہ ایک رات میں ہم بستری کر لیتے تھے تو یہ بھی ایک معجزہ ہے، یہ بھی اللہ نے ان کو عطا کیا تھا، اس سے تم کو انکار کیوں ہے؟ ان کی مردانگی پر تمہیں اعتراض کیوں ہے؟ وہ نبی تھے، معجزہ تو اللہ نے ان کو عطا ہی کیا تھا، اور انبیاء کرام کو، رسل اعظام کو اللہ معجزہ عطا کرتا ہے، اور معجزہ ہوتا وہ ہے کہ جو دیگر لوگ نہ کر سکیں اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے، وہ کبھی کبھی اللہ کے حکم سے ویسا کر کے دکھا دیتے ہیں۔ تو خود جو ہے ان منکرین حدیث کے جو لوگ ہیں ان کا جواب قرآن میں خود موجود ہے۔ اگر عقل ہی تمہارا میزان ہے تو اپنے عقل پر تم یہ بھی پرکھو کہ قرآن میں جو بیان کیا گیا ہے تمہاری عقل نے کیسے مان لیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا پر تخت لے کر چلے جایا کرتے تھے، پرندے اوپر سے اڑتے تھے جو ان کے لیے سایہ فغن ہو جایا کرتے تھے، ہدہد دور تک گیا، خبر لے کر آیا ملکہ سبا، اور پھر حضرت سلیمان کا خط بھی لے کر پہنچا، اور وہاں بلقیس کا جو کچھ پیغام تھا، باتیں تھی، وہ بھی لا کر حضرت سلیمان کو سنایا۔ کیسے تمہاری عقل میں یہ بات آئی؟ کہنا پڑے گا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ان کو یہ طاقت اور قوت اور ملکہ اور انعام عطا کیا تھا۔ جب اللہ نے عطا کیا تھا تو اسی اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ قوت بھی عطا کی تھی، یہ مردانگی بھی اور جنسی طاقت بھی عطا کی تھی۔ تو اس لیے اس کے اندر منکرین حدیث کے لیے کوئی بھی چیز نہیں۔ سند کے اعتبار سے بخاری مسلم میں جو حدیث آئی بالکل درست ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی اضطراب نہیں ہے، اور جو باتیں بیان ہوئی ہیں درست ہے۔ اور حدیث کا انکار کرنے کے لیے اس طرح کے واقعات کا سہارا لینا اور اس میں کیڑے نکال کر اور کہنا انبیاء کرام کی شان میں یہ گستاخی ہے، یہ سب باتیں غلط ہیں۔ یہ تو وہ ہیں جو خود ان کے اصول کے مطابق قرآن میں موجود ہیں۔ جب وہاں تمہاری عقل تسلیم کر لیتی ہے تو یہاں کیوں نہیں تسلیم کرتی؟ اس لیے عزیز ساتھیوں، منکرین حدیث کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور اسی سے یہ بھی پتہ چلا
تفہیم القرآن کی جلد نمبر 4 میں ہے، یہ مودودی صاحب نے اس حدیث پر کیڑے نکالے، حضرت سلیمان علیہ السلام پر اس طرح کے الزامات لگائے ہیں اور بخاری شریف کی جو ہے احادیث کا انکار کیے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ انبیاء کے شان کے خلاف ہے، لہذا صحیح سند سے ثابت ہونے کے باوجود یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے انکار ہی کرنا پڑے گا۔ اس سے پتہ چلا یہ جو ان کی جماعت اور ان کے گروہ ہیں، ان سے بھی خبردار رہیے، ان کے اندر بھی بوباس منکرین حدیث کی پائی جاتی ہے، یہ بھی جو ہے پس پردہ انکار حدیث کے جرم میں گرفتار ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو محفوظ رکھے ان تمام کے شرور و فتن سے۔ هذا ما عندي، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔